السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ محترم بھائیوں، پاکستان کے باسیوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی وہ آزادی کی ہے کہ ہم ایک آزاد مستملک کے باسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے میں نے پڑھی کہ شکر کرو گے تو اللہ زیادہ دے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک کو بند کر دو۔ محترم بھائیوں، آج بحیثیت قوم جو اللہ نے ہم پر یہ نعمت کی ہے آزادی کی، ہمیں اس کی کوئی خاص قدر نہیں ہے، بلکہ بحیثیت قوم ہم اس آزادی کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور خدشہ یہ ہے کہ ہم پر جو یہ عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، شاید ان کی ایک بنیادی وجہ اللہ کی انہی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمتیں چھینتا جا رہا ہے۔ دیکھو، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی اب آہستہ آہستہ غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا کی، ہم نے اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی۔ وہ آزادی کی جسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے جانیں پیش کر کے حاصل کیا تھا، لیکن ہم نے اس آزادی کو بڑا ہلکا سمجھ لیا، اس کی بڑی ناقدری کی ہے۔ آج کا خطبہ جو میں اسی حوالے سے ہے کہ آزادی یہ کس قدر بڑی نعمت ہے اللہ کی،
اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم بھائیوں، یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں نا، اللہ نے سورۃ البقرہ میں وہ تقریباً 10 بڑے انعام اپنے گنوائے ہیں بنی اسرائیل پر۔ ان میں جو اولین انعام گنوایا ہے نا، ان میں سے وہ آزادی ہے فرعون سے بنی اسرائیل۔ کہا یہ بنی اسرائیل پر جو بڑی بڑی نعمتیں آئی ہیں نا اللہ کی، ان میں سے یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ان پر یہ کی کہ فرعون کی غلامی سے انہیں آزادی عطا کر دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں آزادی دی تمہارے دشمن سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمت تو یاد کرو کہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کو یہ اللہ کی نعمت گنوا رہے ہیں، اور میری قوم کے لوگوں اس رب کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو، اس رب کی باتیں نہیں مانتے ہو جس رب نے تمہیں آل فرعون کی غلامی سے، ان سخت آزمائشوں اور مصیبتوں سے نجات دلائی ہے جن میں تم مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آزادی کو اپنی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جب مکے میں مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ انہوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں پناہ لی، اور یہ مدینہ منورہ مسلمانوں کا وطن بنا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ سے آزادی ہے نا، اس آزادی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تم کمزور تھے زمین میں، یخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں اچک لے جائیں گے لوگ، فآواکم، تو تمہیں اس رب نے پناہ دی، وأیدکم بنصری، اپنی مدد کے ساتھ تمہاری مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ یہ اپنی نعمت یاد کروا رہا ہے مسلمانوں کو۔ اور مسلمانوں ذرا اس تصور کو ذہن میں لے کے آؤ کہ تم مکہ کی وادیوں میں تھے، کبھی تمہیں تپتی دھوپ کے اندر پتھروں پر لٹا کر گھسیٹا جا رہا تھا، کبھی تمہیں آگ کی دھویں دی جا رہی تھی، کبھی تمہیں زد و کوب کیا جا رہا تھا، کبھی تمہیں شہید کیا جا رہا تھا، تمہاری حالت کیا تھی؟ اب ذرا اس حالت سے مدینے کی حالت کو آپ اس کا تقابل کرو اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اللہ نے تمہیں کیسے پناہ دی اور کیسے تمہیں وہاں سے نجات دی اور آزادی دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ آزادی کو قرآن مجید میں اپنی ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر اپنے بندوں کے سامنے رکھتے ہیں، یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے نتیجے میں اللہ چاہتے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کا مطالبہ یہ، میری نعمت ہے یہ آزادی، اس سے میں کیا چاہتا ہوں؟ تشکرون، تم شکر کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی اگر ہم آزادی کے بعد شکر نہیں کرتے تو آزادی بے معنی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں واپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ نعمتوں کی نہ شکری کی جائے، اللہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ محترم بھائیوں، والدین کا اپنے اولاد پر بہت احسان ہوتا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بندہ ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے نا، والدین کا احسان نہیں چکا سکتا، حتیٰ کہ اپنی والدہ کو بندہ کندھوں پر بٹھا کر حج کروائے نا، تب بھی احسان نہیں اس کا ادا کر سکتا۔ اب حج کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، شاید جنہوں نے حج نہیں کیا وہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ کندھوں پر بٹھا کے حج کروانا، اور جنہوں نے حج کیا ہوا انہیں معلوم ہے کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے۔ تو محترم بھائیوں، لیکن آزادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والد کو غلامی کی حالت میں پالے اور پھر اپنے والد کو آزاد کروانے میں وہ کردار ادا کرے اور آزاد کروا دے اپنے والد کو، یہ واحد کائنات کے اندر ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں بندہ اپنے والدین کا احسان چکتا کر سکتا ہے۔ کائنات کے اندر صرف یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے میرا اپنے والد کا احسان چکاؤں، تو اس کے پاس صرف ایک موقع ہوتا ہے، اگر اس کا والد غلامی کی کیفیت میں ہے تو وہ کسی طرح سے اپنی والد کو غلامی سے نکال دے، خرید کر اسے آزاد کر دے، تو
تو یہ بندہ وہ عظیم بندہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کا احسان چکا دیا۔ یعنی یہ آزادی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لا تجزی والدا، کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی، جو احسانات والدین کے ہیں اس کا کوئی اولاد بدلہ نہیں دے سکتی، الا ان تلدہ مملوکا، مگر یہ کہ وہ بندہ اپنے والدین کو غلامی کی حالت میں پائے، فیشتریہ، پس وہ انہیں خرید لے، فیعتقہ، خریدنے کے بعد آزاد کر دے۔ یہ وہ بندہ ہے کائنات میں جس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ محترم بھائیو، اللہ کے ہاں یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بندوں پر۔ محترم بھائیو، مشرکین مکہ اور قریش کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کئی نعمتیں گنوائی قرآن مجید میں۔ ایک نعمت ان کو یہ گنوائی کہ تم مکہ کی وادی میں رہتے ہو، یہاں تم امن سے رہتے ہو، تمہیں خوف کسی کا نہیں۔ بندہ غلام ہوتا ہے نا تو اسے ہر لمحے خوف ہوتا ہے، ہر عمل کا خوف ہوتا ہے۔ میں نے یہ کام اگر غلط ہو گیا مجھ سے تو مالک یہ کہے گا، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اپنے مالک کے خلاف میں نے کوئی بات کر دی تو مالک مجھ سے ناراض ہوگا۔ ہر وقت بندہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ غلام بے خوفی کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ تو مکہ والوں کو اللہ نے جو اپنی نعمتیں گنوائی ہیں نا، ان میں سے ایک نعمت بے خوفی کی گنوائی ہے۔ سورہ قریش کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے گھر کی تم لازم ہے کہ عبادت کرو۔ کون؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ رب جس نے تمہیں بھوک سے کھانا دیا۔ تم بھوکے تھے، مکہ کے صحرا میں رہتے تھے جہاں پہ دنیا کی کوئی چیز اگتی نہیں، تمہیں اس مکے کی وادی میں کھانا مہیا کیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تم دو بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان رہ رہے ہو، روم و ایران کے درمیان، لیکن اس کے باوجود تم امن میں ہو اور ایک آزاد حیثیت میں ہو۔ نہ روم کا تم پر قبضہ ہے، نہ ایران کا تم پر قبضہ ہے، تم ایک آزاد حیثیت میں امن کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہو۔ اس لیے جس رب نے تمہیں امن میں رکھا ہوا ہے اس رب کی تم عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ اپنی نعمت گنوا رہے ہیں کہ آزادی کی وجہ سے جو تمہیں امن حاصل ہے، یہ امن میری نعمت ہے، اس نعمت کے نتیجے میں تم پر لازم ہے کہ میرے گھر کی عبادت کرو۔ ہم چونکہ ہمارا بچپنا بھی آزادی میں گزرا، ہماری جوانی بھی آزادی میں گزر رہی ہے، شاید ہمیں اس طرح اس آزادی کی نعمت کا احساس نہیں ہے۔ محترم بھائیو، غلام بندہ ہر وقت خوف میں ہوتا ہے، کبھی بھی غلام بندہ مطمئن زندگی نہیں گزارتا۔ امام راضی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ خوف اور امن، خوف اور بیماری میں سے بدتر کیا ہے؟ تو امام راضی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ایک عالم سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اگر مجبور کر دیا جائے بیماری یا خوف میں سے ایک چیز چننے پر تو آپ کس کو چنیں گے؟ تو امام راضی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس عالم نے کہا میں بیماری کو چنوں گا۔ بیمار بندہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، لیکن جو بندہ خوف کے حالت میں رہ رہا ہو نا تو وہ کھا بھی نہیں سکتا، اس کی نیند بھی آرام دہ نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا، کہا دیکھو ایک بکری ہے، اس کی اگر ٹانگیں ٹوٹ جائیں وہ پھر بھی کھائے گی، آرام بھی کر سکتی ہے، لیکن ایک بکری صحت مند ہو، اس کے سامنے بھیڑیوں کو کھڑا کر دو، اب وہ بکری صحت مند ہونے کے باوجود نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ آرام کر سکتی۔ وہ اس خوف کی حالت میں وہاں پر وہ صحت مند ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ غلامی جو ہے نا، یہ خوف کا دوسرا نام ہے۔ آزاد بندہ وہ ہر وقت اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں آزاد ہوتا ہے اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے آزاد بندوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بادشاہ قرار دیا ہے۔ بادشاہ کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا۔ غلام کو خوف ہوتا ہے، آزاد کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے آزاد لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بادشاہ قرار دیا۔ فرمایا رب العالمین نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ فرمایا میری قوم کے لوگوں، جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، کہ تمہارے درمیان سے اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، اور اس کے ساتھ انبیاء مبعوث فرمانے کے ساتھ ساتھ تمہیں بادشاہ بنایا، وجعلکم ملوکا،
اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ اب بادشاہ ایک فرد ہوتا ہے یا قوم ہوتی ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کو بادشاہ قرار نہیں دیا، کہا تم سبھی بادشاہ ہو۔ تم غلام تھے تو اللہ نے آزادی دی، آزادی کے بعد ہر بندے ہی بادشاہ ہے، کیونکہ آزاد بندے کو اپنے فیصلوں کا اختیار ہوتا ہے، اس پر خوف نہیں ہوتا، بے خوفی کی حالت میں وہ اپنے گھریلو معاملات کے، اپنی زندگی کے فیصلے لیتا ہے۔ اس لیے آزاد بندے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ قرار دیا ہے، اور غلام بندہ کبھی بادشاہ نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اسے مالک کی ماننا پڑتی ہے، ہر وقت خوف کی کیفیت میں اسے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آزادی ہے نا، یہ در حقیقت امن کا دوسرا نام ہے، اور غلامی خوف کا دوسرا نام ہے۔ محترم بھائیو، آزادی کس قدر بڑی نعمت ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس بات سے سمجھیے کہ غلامی کس قدر بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ تو جب بندہ غلامی کو سمجھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ آزادی کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ غلام جو ہوتا ہے نہ اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، نہ وہ جرت مند بہادر ہوتا ہے، اس کی غیرت بھی مر مٹ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو بظاہر دکھنے میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے اور جرت اور بہادری کے لحاظ سے بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید سے سمجھیے۔ جس بندے نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے وہ بنی اسرائیل کے احوال بڑے خوبی سے جانتا ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کے غلام قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی عطا فرمائی۔ آزادی بھی کیسے شاندار کہ بنی اسرائیل جا رہے ہیں، اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا۔ بنی اسرائیل گزری، فرعون نے کہا ہمارے لیے بھی راستہ ہے، وہ بھی چل پڑا۔ درمیان میں تھا کہ سمندر ملا دیا گیا، دریا ملا دیا گیا، وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل آگے صحرائے سینا میں گئے۔ صحرائے سینا میں اب صحرا ہے، ظاہر بات ہے دھوپ اور تپش بہت ہوتی ہے صحرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل سائے کے لیے مقرر کر دیا۔ ان کے پاس پانی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ پتھر پر اپنا عصا مارو، 12 چشمے پھوٹے، 12 قبیلے تھے ان کے، کہا ایک ایک چشمہ ایک ایک قبیلے کا۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اللہ نے منسلہ اتار دیا، اور اس کے آگے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا گائے کا ٹکڑا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مارو، وہ زندہ ہو کے بتا دے گا۔ یعنی اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانی انہوں نے دیکھی، اپنے سامنے دنیا کا طاقتور ترین بندہ غرق ہوتے دیکھا، اللہ کی مدد آتی دیکھی، لیکن اس کے باوجود دیکھو غلام کی ذہنیت کیا ہوتی ہے۔ غلام کی ذہنیت، ابھی حضرت موسیٰ گئے ہیں صحرائے سینا میں تعداد بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تعداد کتنی بڑی تھی کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا نا صحرائے سینا میں، صرف اس بچڑے کے معبود کی سزا میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ قتل ہوئے ہیں۔ اللہ نے سزا کے طور پر انہیں سزا دی 70,000، یعنی اتنی بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی جو فرعون سے نجات حاصل کر گئی۔ اب صحرائے سینا میں ہیں، اللہ نے کہا اب تم نہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جہاد کرو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ 5 سرزمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنی پیروں کے بل واپس نہ مڑنا، پیٹھوں کے بل واپس نہ پلٹنا، مگر اگر تم پلٹے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اب دیکھو اس قوم نے اللہ کی وہ نشانیاں دیکھی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، کہ مردہ زندہ ہو کے بول رہا ہے، آسمان سے بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، من سلوا اتر رہا ہے ان پہ، 12 چشمے ان کی آنکھوں کے سامنے جاری ہوئے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا دشمن اللہ کا اور ان کو غلام بنانے والا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ اب ان کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی مدد پہ اعتبار کرتے ہوئے چل پڑتے کہ جس رب نے فرعون سے بچا لیا ہے وہ رب ضرور بیت المقدس میں رہنے والی جابر قوم، اللہ ان پر بھی فتح دے گا۔ لیکن دیکھو غلام کی ذہنیت، اب یہ رہے تھے فرعون کے ان کی غلامی میں، وہاں پر یہ ہمیشہ ڈرے ڈرے دبے دبے رہے تھے۔ ان کو اپنا، ان کے اندر وہ جذبہ جرت تھی نہیں کہ فرعون کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے، کسی آزاد قوم سے یہ بات کر سکے، ان سے جنگ کر سکے، ان کے اندر یہ چیز تھی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو، تو کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہا ہے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم رہتی، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ قوم وہاں سے خود نکل جائے۔
جب تک وہ قوم وہاں سے نکلتی نہیں ہے نا، ہم اس بیت المقدس میں نہیں جائیں گے. بھائی لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد، اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ابھی بھی ان کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وقت کا نبی جو تورات لے کے آ چکا ہے، بنی اسرائیل اللہ کی کتاب دیکھ چکی ہے، اللہ کی اتنی نشانیوں کو دیکھ چکی ہے، لیکن غلامی نے ان کے ذہنوں پر یہ اثر چھوڑا ہے کہ اللہ کے وعدوں کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ رہے جہاد کے لیے، ڈر رہے ہیں کہ بڑی زبردست قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے. غلامی بندوں کے ضمیر مار دیتی ہے، بندوں کی بہادری ختم کر دیتی ہے، بندوں کو بزدل بنا دیتی ہے. کیا ہمارے ہمسایہ ملک میں ہم سے کم مسلمان ہیں؟ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں. کبھی الزام لگتا ہے کہ گائے کا گوشت ان کی فریدر سے ملا قتل کر دیا. ایک بندہ بکرے کا گوشت لے جا رہا ہے، اسے قتل کر دیا. شبہ اس نے گائے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ قتل کر دیا. اس بات پہ گجرات کے فسادات تو سبھی بزرگوں کو یاد ہوں گے، جہاں پہ مسلمانوں کو جلایا گیا. اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکے. کس وجہ سے؟ کہ غلام کے اندر وہ جرأت اور بہادری ہوتی نہیں. بنی اسرائیل ہے، وقت کا نبی موجود ہے، اللہ کی نشانیاں دیکھ چکی ہے، فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ چکے ہیں، لیکن اتنی جرأت نہیں آئی کہ بیت المقدس میں جو جابر قوم ہے ان سے لڑ ہی سکے. کل نہیں جا سکتے. دو بندے صرف بنی اسرائیل کے کہنے لگے قال رجلان من الذین، ان میں سے دو لوگوں نے کہا چلو تو صحیح، جب تم داخل ہوگے ان کے مقابلہ کرو گے تو اللہ تم کو فتح دے دے گا، تم غالب آؤ گے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، کہا ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے. اور دوسرے آدمی انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ ہم یہاں پر ہیں، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جا کے لڑے ان سے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیں. غلام قوم بہادر نہیں ہوتی. وقت کا نبی کہہ رہا ہے چلو اللہ مدد کرے گا، اللہ نے کہا ہے وہ زمین تمہاری ہوگی، اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ جا نہیں رہے. اللہ نے 40 سالوں تک فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ کا 40 سالوں تک اب تمہارے لیے وہ زمین حرام. جناب موسیٰ فوت ہو جاتے ہیں. اب غلامی سے آزاد ہوئے 40-50 برس ہو گئے. یوشع بن نون نبی بنتے ہیں. وہی قوم بنی اسرائیل ہے جو جناب موسیٰ کے دور میں تھی. اب وہی بنی اسرائیل بیت المقدس میں جا کے لڑائی کرتی ہے اور فتح حاصل کرتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ جب غلام تھے، فرعون سے نجات حاصل کی، ابھی ذہن میں غلامی بسی تھی، بہادری پیدا نہیں ہوئی تھی، جرأت پیدا نہیں ہوئی تھی. جب ایک وقت گزرا، 40 سال کا عرصہ گزرا، وہی بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے جھنڈے کے تلے وہی لڑ رہے ہیں اور مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ہے غلامی میں اور آزادی میں فرق. غلامی لوگوں کے ذہنوں کو مار دیتی ہے، ان سے بہادری چھین لیتی ہے، ان کے ضمیروں کو بدل دیتی ہے. کیا آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ایک جنگلی گھوڑا وہ عام بندہ اسے قابو نہیں کر سکتا؟ جنگلی گھوڑا بڑا مزور ہوتا ہے، لیکن وہی گھوڑا جب ہم اس کو غلام بنا لیتے ہیں، آپ اسے کرسی کے ساتھ باندھ دیں، وہاں سے ہلے گا نہیں. غلامی ہے، اس کے ذہن بدل گیا ہے، وہ جرأت اور بہادری اور مزوری اب اس سے چھین لی گئی. آپ دیکھتے نہیں کہ ایک شیر جنگل میں بڑے بڑے جانوروں پر حاوی ہوتا ہے، وہی شیر جب ایک سرکس میں آتا ہے تو ایک بندے سے ایک ڈنڈے سے ڈر رہا ہوتا ہے. یہ غلامی ہے، ذہنوں کو ضمیروں کو مار دیتے. اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا، ایک آزاد ملک میں پیدا کیا. آپ اپنی سوچ رکھتے ہو، آپ اپنی فکر رکھتے ہو، آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہو. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آج ہر بھائی سے سنیں وہ اللہ کی اس نعمت کا بڑی ناشکری کرتا ہے. قدم قدم پہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے. محترم بھائیوں، غلام یہ اب مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ غلام کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. آپ کے ساتھ ایک غلام تھا. آپ نے کہا فاطمہ یہ غلام تمہیں تحفہ دیا. اب حضرت فاطمہ گھر پر ہیں، ایک دوپٹہ ہے، سر پہ لیتی ہیں، چہرہ ڈھانپتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں نظر آنے لگتے ہیں. پاؤں پہ ڈالتی ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے. تو رسول کریم نے جب یہ حالت دیکھی کہ میری بیٹی مضطرب ہے تو کہا انہو لیس علیک بأس انما ہوا ابوکی و غلامکی. اے بیٹی پریشان نہ ہو، یہاں پر پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹینشن نہ لے، یہ ایک تو تیرا باپ ہے اور ایک غلام ہے. غلام سے شریعت نے پردہ نہیں رکھا عورت کا. کیا غلام جوان نہیں ہوتا؟ غلام کے جذبات نہیں ہوتے؟ اور غلام شادی نہیں کرتے؟ لیکن غلام سے شریعت نے پردہ نہیں رکھا. قرآن کی سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو عورت زیب و زینت محرم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، جو جسم کے اعضاء محرم رشتہ دار بھائی کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، وہ اعضاء غلام کے سامنے بھی ظاہر کیے جا سکتے. الا ما ملکت ایمانہم، تو تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک بنے، ان کے سامنے بھی تم اپنے چہرے ظاہر کر سکتے. غلام سے پردہ کیوں نہیں؟ غلام سے پردہ کیوں نہیں؟ غلامی صرف جسم کی نہیں ہوتی، بندہ ذہن کے غلام ہو جاتا ہے. اب یہی سوال ہم نے کیا اپنے استاد محترم حضرت عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ سے. ہمارے استاد عمران محمدی صاحب نے لکھی ہے کہ استاد محترم، ایک غلام بھی جوان ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ غلام بندے سے عورت کا پردہ نہیں ہے. غلام گھر میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، اپنا بھی نہیں ہے. تو وہ اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے، مولوی صاحب ہم نے غلامی دیکھی نہیں ہے، غلاموں کو اتنی ضرورت کہاں ہوتی ہے کہ وہ مالکوں سے آنکھیں ملا سکیں، ہم نے تو غلامی دیکھی نہیں ہے. غلام سوچ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا، غلام کو سوچنا بھی وہی پڑتا ہے جو مالک چاہتا ہے. غلاموں کو اتنی ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ مالکوں کو آنکھیں اٹھا کے دیکھیں. آج جو ہوتا ہے نا، خادم ہوتا ہے یا آپ کا دکاندار ملازم ہے، وہ پھر بھی بات کر سکتا ہے. غلام کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ مالک سے زبان درازی کر سکے. غلاموں کو یہ اجازت نہیں ہوا کرتی. غلاموں کو مار بھی دیا جائے تو مارنے والا مالک اسے اپنا حق سمجھتا ہے، کہتا ہے میری چیز تھی، میں نے مار دی، میری چیز تھی یہ. اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا کہ آپ کو غلامی سے آزادی دی. اللہ کی اس نعمت کا بہت شکریہ ادا کیا کرو. شیخ السعد شتری رحمہ اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کے ایک عالم دین ہیں، کہتے میں نے حرم مکی میں دیکھا ایک بندہ ہے فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہے. سنتے اس نے بڑی لمبی پڑھی، تو سنتیں پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ پیارے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں لمبی نہیں پڑھا کرتے تھے، مختصراً پڑھا کرتے تھے، آپ نے بہت لمبی پڑھی. تو بندہ کہنے لگا مسکرا کر کہ شیخ مجھے معلوم ہے یہ مسئلہ کہ رسول کریم فجر کی سنتیں بڑی مختصر پڑھا کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جس ملک سے آیا ہوں، میں اس ملک میں رہتے ہوئے ایک نماز بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتا. میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے، اہل خانہ کی جان کا ڈر ہوتا ہے. میری کیفیت یہ ہوتی ہے. اب حرم مکی میں آیا ہوں، اللہ نے موقع دیا ہے، دل کرتا ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں. یہ کیفیت ہوتی ہے غلاموں کی. آپ یہاں پہ رات بھر عبادت کریں، آپ کو اپنے اہل خانہ کا یا اپنی جان کا ڈر نہیں ہوتا. آپ اطمینان سے نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو اطمینان سے، گھر میں گائے کا گوشت لے کے آتے ہو آرام سے، عید الاضحیٰ پر گائے ذبح کرتے ہو آرام سے. ہمسایہ ملک میں وہ گائے ذبح کرنے کا نام نہیں بیچارے لے سکتے، نام لیتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے غلامی جس سے اللہ نے آپ کو آزادی عطا کی. جاوید چودھری کا ایک کالم چھپا، اس کے اندر اس نے دہلی کے محمد خالد کا ایک ٹیلی فون سے ذکر کیا. کہا دہلی سے محمد خالد نے مجھے فون کیا، کہا جاوید بھائی اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو. ہماری حالت یہاں پر یہ ہے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے ساتھ رام سکھاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں باہر کہیں آپ گر پڑو، آپ کی زبان سے ہائے رام نکلنا چاہیے، دل سے اللہ نکلنا چاہیے، آپ کی زبانوں سے اللہ نہیں نکلنا چاہیے. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ باہر اللہ کا نام لیں گے، رسول کا نام لیں گے، قتل کر دیے جائیں. اور یہیں پر بس نہیں کہتے ہم اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کروا سکتے. یہ ظالم ہندو بھیڑیے یہ ہمارے بچوں کے خطرے بھی چیک کرتے ہیں، ختنہ ہوا ہے قتل کر دیتے ہیں. یہ مسلمان ہے. کہتا ہے ہم تو اس وقت کس حد تک مجبور ہیں. اور کہتا ہے کہ پاکستانی کو میرا پیغام دینا کہ اللہ کی یہ پاکستان تم پر بڑی نعمت ہے، تم اپنے بچوں کے ختنے تو کروا سکتے ہو، تم نمازیں تو پڑھ سکتے ہو نا، اللہ کی یہ نعمت ہے تم پر. محترم بھائیو، آزادی کی ہم نے بڑی ناقدری کی، اور یہ جس طرح حالات بگڑتے جا رہے ہیں نا، یہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہے. اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ دوبارہ غلامی کے اندر جائیں. کیا وہ قصے آپ لوگوں نے نہیں سنے جو اخبارات کے اندر چھپتے رہے؟ میں کل ہی وہ قصے پڑھ رہا تھا، وہ قصے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، صرف توجہ دلانے کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ قصور کے اندر جو بارڈر ہے، یہاں سے ایک ٹرین آئی. کہتے ہیں ٹرین کے سارے اولین ڈبے خالی تھے، اور جب آخری ڈبے میں ہم پہنچے تو آوازیں آ رہی تھی رونے کی
شروع والے ڈبے نا لاشوں سے بھرے تھے لیکن زندہ بندہ کوئی نہیں تھا. آخری ڈبے سے ہمیں نا آوازیں آئیں چیخنے چلانے کی. ہم جب ڈبے میں داخل ہوئے وہاں صرف بچے تھے, مرے ہوئے نہیں, زندہ, لیکن ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے بچے تھے وہاں. بھائی آپ کیا آزادی کو جانو, آپ نے قربانیاں نہیں دی. آپ کا بیٹا اس کی کبھی ٹانگ توڑی جائے یا کاٹی جائے پتا چلے بھائی آزادی کی قیمت کیا ہے. اور وہ پھر میں نے وہ واقعہ بھی پڑھا, کہتے ہیں کہ سکھوں نے حملہ کیا قافلے پہ, 200 عورتوں کو ساتھ لے گئے. قافلے والے کہتے ہیں کہ صبح ہم ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں 200 عورتیں تو نہ ملی, 100 عورتیں ملی ایک کھیت میں سے جن کی چھاتیاں اور ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی اور ان کے ساتھ عصمت دری کی گئی تھی. آپ اس پاکستان کی آزادی کی قدر و قیمت ہی نہیں کرتے. کہتے پھر وہ منظر بھی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک وقت ایک قافلہ آ رہا تھا, رستے سے ہم نے آواز سنی ایک کھیت سے, تو ہم وہاں گئے تو ایک عورت تھی چھاتی کٹی ہوئی ہے. کہتی بابا جی یہ زیورات ہیں, جا کے بابا جی قائد اعظم کو دے دینا اور میرا پاکستان کو سلام کہنا. اور اس حالت میں اس نے اپنی جان رب کے حضور پیش کر دی. اور بھائی جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے نا آزادی, یہ آزادی کوئی ایسے نہیں مل گئی, لاکھوں قربانیاں ہیں اس آزادی کے پیچھے, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. آج محترم بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے, اس نعمت کو محسوس کیا جائے. آپ یہاں پہ جمعے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی پابندی ہے آپ کے لیے, کسی نے روکا ہے آپ کو, کوئی آپ کو ڈر ہے کہ کہیں یہاں پہ کوئی حملہ نہ کر دے. اللہ کا شکر ہے پر امن حالت میں یہاں بیٹھے, لیکن غلام قومیں ایسے نہیں بیٹھا کرتی. وہ بیٹھی ہیں تو ڈر ڈر کے بیٹھی ہیں کہیں اب کوئی بلوائی آ کے حملہ کرتا ہے. اور یہ کیفیت ہندوستان میں آج تک نہیں بدلی, یہ کیفیت ہندوستان میں آج تک نہیں بدلی. یہ پیچھے کر کے آپ نے وہ خبریں بھی سنی ہوں گی کہ عورتیں جو مسلمان ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ پردہ کر کے اسکول کالجز میں نہیں آ سکتی. گورنمنٹ قانون بنا رہی, پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اذان کہنے پہ اجازت نہیں ہے, اس پر قانون بنا ہوا ہے. تو یہ ہے غلامی اور یہ ہے ہمارے پاس آزادی جو اللہ نے ہمیں نعمت دی. یہ جو آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ کوشش نہ کرے. اللہ نے ایسے لوگوں پر جو مشرکوں کے درمیان رہتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش ہو جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اعلان برات کیا ہے. ایسے لوگوں سے میں بری ہوں, انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین. ہر اس مسلمان سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان برات کرتا ہوں جو مشرکوں کے درمیان اقامت اختیار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشرکوں کے درمیان رہو گے نا, یا تمہیں مجبور کر کے اسلام سے دور کر دیں گے, یا تم ان کی بے حیائیوں کو دیکھ کے خود اسلام سے دور ہو جاؤ. اس لیے دین اسلام کے اندر تو اس بات پر زور دیا گیا آزادی کو حاصل کرو. پھر اس آزادی کی قیمت اس کو معلوم کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو. اور جو لوگ آزادی کو حاصل نہیں کرتے, غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. کہا کہ جب فرشتے ان لوگوں کی جانوں کو قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے, تو فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس چیز میں زندگی گزار رہے تھے, تمہاری زندگی کیسی عجیب تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے, اس لیے ہم جا نہیں سکے یہاں سے, ہمیں مشرکین کے ساتھ رہنا پڑا. کہاں فرشتے کہیں گے ان لوگوں کو کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, تم چلے جاتے اس ملک کو چھوڑ کے جہاں پر اللہ کا نام لینے پہ پابندی تھی, اسلام کے حکموں پر عمل کرنے پہ پابندی تھی, چھوڑ جاتے ہیں اس کو. فرمایا اولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ آزادی نعمت بھی ہے, اس کو حاصل کرنا فرض بھی ہے. آزادی نعمت بھی ہے, اس کو حاصل کرنا فرض بھی ہے. محترم بھائیو, اللہ نے ہمیں آزادی دی, ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی, اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ملک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ ملک ایک نظریے پہ حاصل کیا تھا ہم نے, ایک مقصد کے لیے لاکھوں لوگ کٹے تھے, ایک مقصد تھا اس کا. یہ کوئی بے مقصد زندگی, بے مقصد چیز نہیں تھی. ہمارے لاکھوں شہداء نے اس لیے جانیں قربان نہیں کی تھی کہ ہمیں ایک بے مقصد چیز کے لیے ایک سرزمین حاصل کرنا چاہتے. پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی تو ایک نعرہ لگا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ بنیاد تھی اسلام کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک نظریہ تھا جس پر ہمارے آباء و اجداد لاکھوں نے قربانیاں پیش کی.
آج وہ مقصد جس کے تحت ہم نے یہ آزادی حاصل کی، لاکھوں نے جان قربان کی، کیا آج وہ مقصد ہم 19-20% کی حاصل کر پائیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، یہی بنیاد ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندو اور مسلم دو قومیں ہیں جن کے رسم و رواج، مذہب، عقائد، سب چیزیں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، اس لیے ہندوؤں کے لیے الگ، مسلمانوں کے لیے الگ ایک ملک چاہیے۔ یہی دو قومی نظریہ ہے۔ دیکھو اسلام پاکستان بن گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، لیکن ہر شہر میں آپ کو 4 معبود ملیں گے، 4 دربار ملیں گے آپ کو، اور ان کو ایسے ایسے اختیارات دیے گئے ہیں جن کے شاید تم اللہ کے بارے میں بھی قائل نہ ہو۔ اور اتنی جرت دی گئی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ شاید پورا ملک کھنگال لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عقیدہ توحید پر آپ کو شاید 10% لوگ ملیں۔ ہم نے اس مقصد کے لیے کیا کیا؟ آزادی تو حاصل کر لی، اپنے ملک میں عقیدہ توحید کو نافذ نہیں کر سکے۔ اب رسول کریم کی زندگی کو دیکھیے، آپ مکے سے نجات حاصل کرتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینے میں ریاست قائم کرتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے جریر، یہ ختم قبیلے کا جو بت ہے نا، بت خانہ ذوالخلاصہ، اس کے اندر کئی بت تھے، کیا تم مجھے اس سے راحت نہیں پہنچاتے؟ تو حضرت جریر کہتے اللہ کے رسول حاضر، کہتے 150 سواروں کو لے کر گیا میں نے اس بت خانے کو تباہ کیا اور گرا کر اس بت خانے کو آگ لگا کر واپس آیا۔ میرے نبی نے ریاست قائم کی تو عقیدہ توحید کو قائم کیا، صرف نعرہ بلند نہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیے، نبی کی سیرت اٹھائیے، مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح کے 19 دن بعد غزوہ حنین ہوتا ہے۔ کتنے دن بعد؟ 19 دن بعد۔ اور غزوہ حنین ایک بہت بڑی جنگ تھی مسلمانوں کی، لیکن ان 19 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے؟ مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خالد اپنے ساتھ سواروں کو لے جاؤ، اس عزا کو مٹا کے آؤ۔ عمر بن عاص کو بیٹھتے ہیں جاؤ سبا نامی بت کو مٹا کے آؤ۔ ایک صحابی کو بیٹھتے ہیں منات کو مٹا کے آؤ۔ مکہ فتح ہوا ہے، اللہ نے آزادی دی ہے، ایک ملک مسلمانوں کا نیا بنا ہے، کہا سب سے پہلے شرک کا خاتمہ ہو۔ آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں، ابھی کہیں ٹھہرے نہیں ہیں، کسی گھر نہیں گئے، سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ اپنی چھڑی کے ساتھ بتوں کو گراتے جاتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے کے لیے تھا، پہلا کام بتوں کو توڑنا، بتوں کو گرانا۔ فتح کے بعد ہمارا بھی مقصد تھا لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی نے اس مقصد کو کیسے اس پر عمل کیا؟ بت پرستی کو، شرک پرستی کو، اس کا خاتمہ کیا۔ وہاں دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی شبیہیں بنی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تیر ہیں فال کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دے دیا۔ نبی فتح کے بعد ایک نظریے کو قائم کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے نظریے پر ریاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کا نعرہ بڑا آسان ہے، لیکن ریاست کے بعد شرک کا خاتمہ اولین ترجیح ہوتی ہے اسلامی ریاست کی۔ اسلامی ریاست میں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی پہلے سے عبادت خانے قائم ہیں، وہ بھی اہل کتاب تھے تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن چونکہ ان اہل کتاب کے بھی عبادت خانوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بت پرستی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ملک میں، اچھا اسلامی ملک میں کوئی نیا غیر اللہ کا گھر نہیں بن سکتا، یہ اصول ہے اسلامی ملک کا۔ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، نئی مندر حکومت بناتی ہے اور مسجدیں نہیں بناتی، نئی مندر حکومت اپنے خرچے سے بناتی ہے۔ اس ملک میں جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا، جس میں ہم نے عقیدہ توحید کو نافذ کرنا تھا، لوگوں کو دنیا کو بتا رہا تھا کہ رب ایک ہے، اس ملک کے اندر ہم اپنے خرچے پر، مسلمانوں کے پیسے پر، ان عقیدے کے لوگوں کے پیسے پر جو یہ کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم غیر اللہ کے گھر بنا رہے ہیں۔ ہم نے کیا اس آزادی کی قدر کی؟ آزادی کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود تو بڑے ہیں، گلی گلی میں نظر آتے ہیں، ہر شہر میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے پاکستان کی جو آزادی حاصل کی تھی، اگر دیکھیں تو بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاکھوں قربانیاں ایسے لگتی ہیں جیسے ضائع ہو گئی ہیں، کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، ہم تو وہ عقیدہ توحید اپنے ملک میں نافذ ہی نہ کر سکے۔ آزادی کیوں حاصل کی ہم نے؟
آزادی محمد علی جناح نے فرمایا، قائد اعظم نے، کہ ہم ایک ایسی مملکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم، جو ہماری تجربہ گاہ ہوگی اسلام کے مطابق، جہاں پر زندگی گزاریں گے۔ اللہ بھی کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں دنیا میں بادشاہت دے دیں، دنیا میں حکومت دے دیں، تو وہ نمازیں قائم کریں گے۔ جو مسلمان ہوں گے نا میرے بندے، اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے کہ میرے مسلمان بندے، اگر میں ان کو دنیا میں بادشاہت دے دوں، اقتدار دے دوں، آزادیاں دے دوں، تو وہ دنیا کے اندر نمازیں قائم کریں گے، زکاتیں دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکا کریں گے۔ اللہ نے یہ بادشاہت کے، آزادی کے مقاصد بتائے کہ آزادی حاصل کر لینے کے بعد اس ملک کے اندر مسلمان دین کو قائم کریں گے۔ آج بتاؤ حکومت نے نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا پالیسی بنائی ہے کہ ہماری قوم نماز سے بڑی دور ہوتی جا رہی؟ کوئی پالیسی ہے؟ دینی تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی کوئی پالیسی ہے؟ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ رب کا حق آج کا مسلمان دے نہیں رہا، انہیں ٹیکس چاہیے اور اس کے علاوہ نہیں کوئی فکر۔ اللہ کہتا ہے میرے مسلمان بندے جب انہیں بادشاہت ملتی ہے تو نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کا مطلب باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے حکومت وقت کی طرف سے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لو، حضرت ابوبکر خلیفہ ہے تو مصلی امامت پر جناب ابوبکر نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر خلیفہ ہے تو شہادت کے دن تک مصلی پر حضرت عمر نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی موجود ہیں تو میرے نبی مصلی امامت پہ ہیں۔ حضرت عمر شہادت کے لیے جو حملہ ہوا فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے، امام کیا۔ حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ہے تو امام ہیں، حکومت نماز کے لیے بندوبست کر رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، گورنروں کو خط لکھتے ہیں کہ ان اہم امورکم الصلاۃ، میرے گورنروں میری طرف سے جو پیغام ہے، تمہارے جو فرائض ہیں، سب سے پہلا فریضہ تمہارے ذمہ میری طرف سے نماز کی پابندی۔ جس نے نماز کا اہتمام کیا وہ اپنے باقی کاموں کا بھی اہتمام کرے، جس نے اس کام کو ضائع کر دیا باقی معاملات کو بھی ضائع کر دیا۔ بھائی اللہ تو کہتا ہے میں بادشاہ دوں اپنے بندوں کو، تو میرے بندے تو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے بندے کیونکہ میں بادشاہ بناؤں، وہ قوم کو اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ مجھے تو اپنے ملک میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے اس آزادی کی کیا قیمت دی ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانیں قربان کی۔ اللہ تو کہتا ہے کہ ایک مسلمان مملکت، محمد علی جناح کہتے ہیں کہ ایک مسلمان مملکت جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ہماری تجربہ گاہ ہوگی جس میں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کہاں گئے اسلامی اصول؟ اور پھر اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے جس میں عدل و انصاف۔ اللہ نے جناب داؤد کو بادشاہت عطا کر دی، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد ہم نے بے شک تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الهوى، خواہش کے پیچھے نہ چلنا، فیضلک عن سبیل اللہ، وگرنہ تیری خواہش تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا ہے۔ ملک آزادی جو ہم نے حاصل کی اس کا مقصد تھا کہ جہاں پر عدل سے کام لیا جائے گا، اللہ کے اصولوں کے مطابق مسلمانوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کیا، میرے نبی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، وگرنہ یہ خواہش تجھے فیصلہ کرنے میں گمراہ کر دے گی۔ آج فیصلے کیا حق کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کیا خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں؟ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو محترم بھائی پھر ہم نے آزادی کیوں حاصل کی؟ یہ تو سارا کچھ وہاں بھی ہو رہا تھا۔ ہم نے انوکھا اس ملک میں کیا کیا ہے؟ ہم نے ان لاکھوں بزرگوں کی جان و شہادتوں کی کیا قیمت دی ہے؟ پھر ایک ایسی مملکت ہمیں چاہیے تھی جو اسلامی تجربہ کا ہو، کیسی جہاں پر ہمیں عاجزی نظر آئے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا ہے، اب مکہ میں جا رہے ہیں اور حالت کیا ہے؟ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح فذقنه على رحله۔ فرمایا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم جب مکہ فتح ہوا تو آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ کا عاجزی کی وجہ سے آپ کی تھوڑی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگی جا رہی تھی، آپ سر بھی نہیں اٹھا رہے تھے، اتنی عاجزی تھی، عاجزی اتنی تھی۔ آج 14 اگست ہوتا ہے، ویسے بھی ہماری قوم تکبر کرتی ہے، تکبر، دوسری اقوام عاجزی نظر نہیں آتی، وہ عاجزی انکساری جو ایک مسلمان کو ظاہر کرنی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ اور اس طرح آزادی کے مقاصد تقاضے، ایک تقاضا یہ ہے کہ آزاد ملک کے اندر اپنے بھائیوں، مسلمان بیٹوں اور بڑوں بزرگوں کو، بہنوں کو معاف کیا جائے، معاف کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہمیں یہ پالیسی نظر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا،
بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کی آپ نے، خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے، سامنے سرداران قریش ہیں، وہی جو آپ کے مد مقابل بدر میں آئے، وہی جو عہد پہ آپ کے سامنے تلوار نکالی جنہوں نے، وہی جو احزاب پہ آپ کے مد مقابل آئے، صلح حدیبیہ میں آپ کو عمرے سے روکا، وہی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، قید ہوئے۔ کہا کیا کہتے ہو بھائی؟ کہا آپ ہمارے رحیم بھتیجے ہیں اور رحیم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھی توقع کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اتنے ظلم کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ کہا آپ ہمارے رحیم بھتیجے، رحیم بھائی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا پھر آج میں بھی وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، معاف کر دیا سب کو، جو آپ کی جان لینے کے در پہ تھے معاف کر کے چھوڑ دیا۔ آج معمولی سی باتوں پہ آج ایک آزاد ملک کے شہری کو ایک معمولی باتوں سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ بھائی آزادی کا مطلب، آزادی کے تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب آزاد ہو گئے تو آزاد لوگوں کے لیے اپنے دل میں معافی کا جذبہ رکھو۔ میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آخری بات کہ ایک آزاد معاشرہ، آزادی کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ ایک آزاد معاشرے میں اتفاق ہو۔ ہم نے یہ ملک آزاد کروایا، ہم نے اس میں سسٹم ہی ایسا لانچ کیا جس میں اتفاق ممکن ہی نہیں، ہم نے یہ جمہوریت کو لانچ کر دیا۔ رسول کریم مدینہ میں آتے ہیں، ریاست قائم کرتے ہیں، مہاجر انصاریوں کو بھائی بناتے ہیں، یہ فلاں اس کا بھائی ہے، یہ فلاں اس کا بھائی ہے، اخوت بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ ہم نے ملک بنایا، ہم نے اس میں جمہوریت کو لاگو کر دیا۔ جمہوریت کیا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن میں لڑائی کا دوسرا نام، کہ جی ملک کے دو حصے ہوں گے، ایک ملک کی جو نمائندگی کرنے والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور دوسری طرف ملک کی نمائندگی کرنے والے حکومت میں بیٹھیں گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے میں تنقید کریں گے معاملات میں۔ کیا تنقید ہوتی ہے کہ لڑائی ہوتی ہے؟ ایک پارٹی والے دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں، بھائی اگر مختلف پارٹیوں سے آپس میں بولتے نہیں ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اس لیے آزادی کی تھی کہ لڑائی شروع ہو جائے یہاں پہ آپس میں، کہ ایک ملک میں رہتے ہوئے، ایک ملک کے باسی ہوتے ہوئے، ایک مذہب کے پیروکار ہوتے ہوئے، ایک نبی کی امتی ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑے صرف سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ بھائی آزادی کا مطلب تھا اتفاق، اتحاد کے ساتھ۔ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ محبتیں تو نظر نہیں آتی۔ میرے نبی نے بھی حکومت قائم کی مدینہ میں، اخوت و بھائی چارہ قائم کیا، کوئی اپوزیشن نہیں، سب حکومت میں ہے۔ ایک ادنا سا اصول کیا تھا؟ مسلمانوں کا ادنا سا بندہ کسی بندے کو پناہ دیتا تھا، نبی علیہ السلام اس پناہ کو قبول کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے، یہ روم کی جانب گئے، بڑی جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ وہاں کے ایک بندے نے آ کر کہا ایک عام سپاہی سے ہمیں پناہ دے دو، اس نے پناہ دے دی۔ صبح کو وہ قلعہ انہوں نے حوالے کر دیا، جنگ نہ ہوئی تو حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان نے پناہ دے دی ہے، کہا اس کی دی ہوئی پناہ ہماری بھی پناہ۔ کوئی اپوزیشن نہیں، سب حکومت ہے۔ اسلامی معاشرے میں سب حکومت ہے، سب بادشاہ ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، آزادی تو ہم نے حاصل کر لی، پہلی چیز ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ جس وجہ سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، اسلام کی تجربہ گاہ پاکستان کو بنانا ہے۔ اسلام کی تجربہ گاہ، یہاں بھی یورپ کے قانون نہیں چلیں گے، کافروں کے بنائے ہوئے نظام نہیں چلیں گے جب تک ہم اپنے مقصد پر واپس نہیں آتے، جب تک ہم اسے اسلامی ریاست نہیں بناتے۔ اللہ کی قسم ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا بنانے کا مقصد ہے۔ جب تک ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، ہم اسے اسلامی تجربہ گاہ نہیں بناتے، ہم اللہ کی قسم ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، آزاد بھی ہوں گے اور غلاموں سے بدتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آزادی کی قدر کرتے ہوئے اپنے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ